بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم تختی نمبر 19 مد کا قاعدہ، مد کا بیان، اس کے بارے میں پڑھیں گے. مد کے بارے میں تو حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل، ٹھیک ہے. یہاں پر دیکھیں ایک مد ہے. پچھلے ہم نے سیکھا حرف مدہ، میں حرف مدہ کے بارے میں بھی پوچھ رہے ہیں آپ سے. حرف مدہ کو ہم کتنا کھینچتے؟ ایک الف کے برابر، ٹھیک ہے. ابھی جو ہے اس کے بعد، ٹھیک ہے، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہوتا ہے. یہ جو ورڈ دکھ رہا جس کو اردو میں الفاظ کہتے ہیں، انگلش میں اس میں اس کو ورڈ کہتے ہیں. اس میں دیکھیں عربی میں اس کو کلمہ کہتے ہیں، ایک کلمہ، ٹھیک ہے. یہ جو ہے اس کو کلمہ کہتے ہیں. یہ کلمے، یہ کون سا قاعدہ ہے یہ بتائیں آپ لوگ، یہ کون سا قاعدہ ہے؟ یہ چلیں، یہ حرف مدہ ہے. تو حرف مدہ یعنی یہ ہے ایک ورڈ، ٹھیک ہے. ورڈ میں حرف مدہ، یہ ہے حرف مدہ. اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں، یعنی اسی ورڈ میں حرف مدہ کے بعد حمزہ آئے تو کیا ہوگا؟ یہ مد متصل ہوگا. یعنی اس کا نام کیا ہے؟ اس کے قاعدے کا نام کیا ہے؟ مد متصل. تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ مد متصل کا مد کون سا ہے؟ تو یہاں پر دیکھیں یہ ہے سین یا زیر سی. کون سا قاعدہ ہے بتائیں آپ لوگ؟ آپ کو خود سے جواب دینا ہے، یا ہو سکے تو آپ ضرور کامنٹس میں لکھیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے جو قاعدے ہیں، جو گرامر ہے، آپ کے پختہ ہو جائیں، ٹھیک ہے. تو سین یا زیر سی کون سا قاعدہ ہے؟ یا سے پہلے زیر آ رہا، تو یہ ہے ایک الفاظ یعنی ورڈ جس کو عربی میں کہتے ہیں کلمہ، ٹھیک ہے. یہ ایک کلمہ ہے، ٹھیک ہے. اس سے یہ کون سا قاعدہ ہے؟ سین یا زیر سی، حرف مدہ. حرف مدہ کے بعد حمزہ، تو کون سا قاعدہ ہوا یہ بتائیں آپ لوگ؟ جی ہاں، اس کا نام کیا ہے؟ مد متصل. اب بولیں کہ یہ کون سا قاعدہ ہے؟ جی ہاں، مد متصل. کیسا ہے مد متصل؟ کس طریقے سے ہو رہا بھائی؟ اگر آپ سوچیں تو کیا دیکھنا ہے آپ کو کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا. کس میں آ رہا؟ اسی ورڈ میں، یعنی اسی الفاظ، اسی کلمے میں حمزہ آ رہا. کس کے بعد آ رہا؟ حرف مدہ کے بعد. تو کون سا قاعدہ ہے یہ؟ حرف مدہ کے بعد حمزہ ہے تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد متصل. آج ہم کون سا قاعدہ پڑھ رہے ہیں؟ تختی نمبر 19 مد کا قاعدہ پڑھ رہے ہیں. یعنی مد، حرف مدہ جس کو ہم ایک الف کے تک کھینچیں گے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرف مدہ، ٹھیک ہے. میں مد کے بارے میں بتاؤں گی کہ کون سے مد کو کتنا کھینچنا ہے، ٹھیک ہے. ہم شروع سے اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ کہاں سے، کون سے قاعدے سے شروعات ہو رہی کھینچنے کی. تو یہ ہوگا، یہ مد متصل ہے کیونکہ اسی ورڈ میں حرف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا. تو کون سا قاعدہ بنا؟ یہ مد متصل. نام یاد رکھیں آپ لوگ، چاہے تو آپ سمجھ کے بھی پڑھ سکتے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں یہاں پر دوسرا کیا ہے؟ 3 قاعدے ہیں. مد کے کتنے قاعدے ہیں؟ 3 قاعدے ہیں. 3 الگ الگ پارٹس ہیں اس کے. حرف مدہ کے بعد، حرف مدہ کس کو کہتے ہیں آپ بولیں؟ الف، یا، واو. یہ کیا ہے؟ یہ 3 کیا ہے؟ حرف مدہ ہے. تو الف سے پہلے کیا آنا ہے آپ کو؟ زبر. یا سے پہلے کیا آنا ہے؟ بولنا ہے آپ کو خود سے زیر. واو سے پہلے پیش، ٹھیک ہے. میں گیپ بھی نہیں دے رہی ہوں، تو ضرور کامنٹس میں لکھیں آپ اگر ہو سکے تو. حرف مدہ کتنے ہیں آپ کو کامنٹس میں لکھنا ہے، الف یا واو، ٹھیک ہے. تو حرف مدہ، حرف مدہ کے بعد حمزہ. حرف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل، مد جائز ہوگا، ٹھیک ہے. یہاں پہ کیا، یہ ہے پہلا کلمہ یعنی پہلا ورڈ. یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں؟ دوسرا، فی امرینا. فی امرینا، دیکھیں یہاں پر حرف مدہ ہے، پہلا ورڈ ہے یہ فی الگ ہے، یہ الگ ہے، یہ الگ ہے. یہ ایک ورڈ نہیں ہے، ایک کلمہ نہیں ہے، یہ دوسرا کلمہ ہے، ٹھیک ہے. یہ فی کیا ہے؟ یہ ایک الفاظ ہے، ایک ورڈ ہے. یہ امرینا کیا ہے؟ دوسرا الفاظ ہے. اب دیکھیں یہ فی کیا ہے؟ یہ حرف مدہ ہے. امرینا کس میں آ رہا؟ الف کو ہم کیا پڑھیں گے؟ حمزہ پڑھیں گے نا، کیونکہ اس پہ زبر ہے. تو حمزہ دوسرے کلمہ میں، یعنی یہ ایک پہلا ورڈ ہے، یہ دوسرا ورڈ ہے. تو حمزہ کس کلمے میں آ رہا؟ دوسرے کلمے میں آ رہا. تو یہ کون سا قاعدہ ہوا؟ یہ کون سا مد ہوا؟ یہ مد منفصل. اگر حمزہ اسی ورڈ میں آیا، یعنی اسی الفاظ، اسی کلمے میں، 3 میں بتا رہے ہیں. اردو میں کیا کہتے ہیں ورڈ کو؟
अल्फाज कहते हैं, इंग्लिश में वर्ड कहते हैं। इसी तरीके से अरबी में क्या कहते हैं, कलिमा। ठीक है, आपको ये समझना। दूसरे वर्ड में क्या आ रहा है, हमजा आ रहा है, यानी दूसरे कलिमे में क्या आ रहा, हमजा आ रहा है। ये कौन सा कायदा बना ये मद का, मद्दे मुनफसिल। कौन सा बना ये, मद्दे मुनफसिल। अगर हमजा इसी कलिमे में, देखिए यहाँ पर इसी कलिमे में, तो ये कौन सा बना, मद्दे मुतसिल। ठीक है, ये देखें आप तीसरा कायदा, हुर्फे मद्दा के बाद वाले हुरूफ पर, हुर्फे मद्दा तो आपको पता है सबको, हुर्फे मद्दा के बाद वाले हुरूफ पर अगर जज़म या तशदीद हो तो मद्दे लाजिम होगा। इसके मद है। ठीक है, मैं यहाँ से फिर से अच्छे से बताऊंगी। ये जो है, ये जो क्लासेस हैं, एक्सप्लेनेशन के क्लासेस हैं कायदे टूरानी कायदा के। ठीक है, मैं उन लोगों को बता रही हूँ जो समझ के पढ़ना चाह रहे हैं अच्छे से कुरान मजीद को। ये मद की फैमिली है, ये मद की फैमिली है। ठीक है, मद की कितने हैं, 3 है, 3 फॉर्म्स है। एक है मद्दे मुतसिल, दूसरा है मद्दे मुनफसिल, तीसरा है मद्दे लाजिम। समझे कि इसके 3, ये इसका नाम है, फैमिली नाम, इसके 3 है, 3। ठीक है, तो ये तीनों के 3 तरीके हैं, तीनों के 3 तरीके। मेरा थोड़ा पढ़ाने का तरीका जो है ना डिफरेंट होता है, समझाने का भी। तो अगर किसी चीज़ की अगर मैं मिसाल भी दूँ तो उसको गलत ना समझें आप लोग। तो देखें यहाँ पर कि हुर्फे मद्दा, ये फैमिली है, इसका नाम है, इसके 3 है, इसके 3 फॉर्म्स है, यानी 3 पार्ट है इसके। तो ये का नाम है मद्दे मुतसिल, दूसरे का नाम है मद्दे मुनफसिल, तीसरे का नाम है मद्दे लाजिम। अब ये इसका मद्दे मुतसिल कैसा होगा, यानी उसी अल्फाज में हमजा आए तो हुर्फे मद्दा के बाद। ठीक है, तीनों को भी लाजमी है हुर्फे मद्दा। हुर्फे मद्दा के बाद अगर हमजा इसी में आए तो क्या होगा, ये मद्दे मुतसिल। ठीक है, अब समझिए यहाँ के मद्दे मुनफसिल, इन दूसरा है, फैमिली मेंबर इन दूसरा है। ठीक है, अगर हमजा दूसरे कलिमे में, यानी हुर्फे मद्दा के बाद, कभी भी याद रखें तीनों में भी हुर्फे मद्दा जरूरी है। हुर्फे मद्दा के बाद आने वाली बात है यहाँ पे। ठीक है, हुर्फे मद्दा के बाद अगर हमजा दूसरे कलिमे में, दूसरे वर्ड में, दूसरे अल्फाज में अगर आए तो कौन सा कायदा होगा वहाँ पे, मद्दे मुनफसिल। ठीक है, अगर हुर्फे मद्दा के बाद, ठीक है, जज़म या तशदीद हो तो मद्दे लाजिम हो गए। यहाँ पर देखें खड़ा जबर हुर्फे मद्दा की तरह ही होता है। ठीक है, उसके बराबर होता है। तो अगर हुर्फे मद्दा के बाद, जैसे कि ये हा है, ये कौन सा कायदा है, ये बताएं आप लोग, हुर्फे मद्दा। उसके बाद क्या आ रहा है, यहाँ पर देखें तशदीद आ रहा, यहाँ पर देखें जज़म आ रहा, यहाँ पर भी देखें खड़ा जबर है ना, यह खड़ा जबर, ये भी हुर्फे मद्दा है ना। हुर्फे मद्दा के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे तशदीद आ रहा। ठीक है, मैं वही बता रही हूँ कि खड़ा जबर भी बराबर होता है हुर्फे मद्दा की तरह। तो आप ये भी समझ लें कि वो भी खड़ा जबर भी है बिल्कुल। ठीक है, तो हुर्फे मद्दा के बाद वाले लेटर पर, हुर्फे मद्दा के बाद वाले हुरूफ पर क्या आ रहा है, यहाँ पे तशदीद है। यहाँ पर देखें क्या आ रहा है, जज़म है। तो ये कौन सा कायदा हुआ मद का, मद्दे लाजिम। ठीक है, समझ में आ गया ना आप लोगों को। तो यहाँ पर तशदीद की और जज़म की बात हो रही। यहाँ पर उसी वर्ड में अगर हमजा आए तो मद्दे मुनफसिल होगा, मद्दे मुतसिल होगा। अगर हमजा दूसरे वर्ड में आया हुर्फे मद्दा के बाद तो कौन सा कायदा होगा मद का, मद्दे मुनफसिल। अगर हुर्फे मद्दा के बाद जज़म या तशदीद आया उसी वर्ड में तो कौन सा कायदा होगा, मद्दे लाजिम। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए ये हुर्फे मद्दा है, उसके बाद जज़म नहीं आ रहा, ये तो हुर्फे मद्दा है, उसके बाद जज़म नहीं आ रहा, तो ये कौन सा कायदा है, ये हमजा आ रहा, तो कौन सा कायदा है, ये मद्दे मुतसिल। ठीक है, अब हमें इसको किस तरीके से पढ़ना है ये मैं बता देती हूँ। ये जो है मद्दे मुतसिल को हम, हुर्फे मद्दा को हम कितना खींचते बताएं आप लोग, हुर्फे मद्दा को 1 अलिफ। ठीक है, ये जो है मद्दे मुतसिल, इसको हम 3 या 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। यानी 1 अलिफ पढ़ने में कितनी देर होती, उसी तरीके से 4 अलिफ पढ़ने में जितनी देर होगी उतना खींच कर पढ़ेंगे। किसको, मद्दे मुतसिल को। देखें इसका मद बहुत बड़ा है, 3 या 4 अलिफ के बराबर। ये जो है मद्दे मुनफसिल, ठीक है, इसको हम 2 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। किसको, मद्दे मुनफसिल को।
ٹھیک ہے. مد لازم کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے. ایک منٹ. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو آپ سمجھ گئے کہ قاعدے کس کے بعد کے آنے سے کون سا قاعدہ ہوتا ہے، یہ معلوم ہوگا. مد متصل کو ہم 4 الف کے برابر، ایک پہلا شروع سے بتاؤں گی میں، حرف مدہ. ٹھیک ہے، حرف مدہ، اس کو ہم 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. مد منفصل کو ہم 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. مد منفصل کو، ٹھیک ہے، مد منفصل کو ہم 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اور مد لازم کو 3 الف کے برابر، 1 2 3 مد لازم. ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو ضرور آپ بتائیں. ٹھیک ہے. مد متصل، اس کو ہم 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں 4 ہے. میں شروع سے بیسک سے آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو کنفیوز نہ ہو. یہ ہے مد متصل. ٹھیک ہے، اس کو ہم 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. حرف مدہ کو 1 الف کے برابر، مد منفصل کو 2 الف کے اتنا مطلب برابر کھینچ کر پڑھیں گے. مد لازم کو ہم 3 الف، سب سے بڑا کون سا مد ہے؟ مد متصل. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا ہوگا میں سمجھتی ہوں. شروع سے ہم کو سمجھانے کے لیے میں یہاں پر آپ کو بتاؤں کہ کس کو کتنا کھینچنا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کو بعد ہٹا دیں گے ہم لوگ. میں سوال کروں گی سبق کے آخر میں یا سبق کے بیچ میں آپ لوگوں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاء، کس کو کھینچنا ہے؟ حمزہ کو کھینچنا ہے یا جیم الف کو کھینچنا ہے؟ آپ کو کس کو کھینچنا ہے؟ مد کس کے اوپر ہے؟ جیم الف کے اوپر ہے، تو ہمیں جیم الف کو کھینچنا ہے. ٹھیک ہے، چند بچوں کو ڈاؤٹ آتا ہے جو نیا پڑھتے ہیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ آخر کھینچنا کس کو ہے. ٹھیک ہے، ان کے لیے میں تھوڑا سا بتا دے رہی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاء، کتنا کھینچ رہے ہیں ہم یہاں پر؟ 4 الف کے برابر، کیونکہ یہ مد متصل ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھ رہے ہیں نا آپ، مد کو دیکھنے سے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ کون سا بڑا مد ہے. یہ دیکھیں ذرا چھوٹا ہے، یہ اس طریقے سے ہے کب، تو آپ کو سمجھ کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ایسا نہیں نامہ یاد رکھنا، ایسا نہیں ہے، مگر یہ قاعدے کے رولز ہیں، اسی لیے میں پوری طریقے سے آپ سب کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو پڑھنے میں. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاء سیئت، یہاں دیکھیں حرف مدہ ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ مد ہے. تو ہم کیسا کھینچنا ہے اس کو؟ جس طریقے سے حرف مدہ کو تھوڑا کھینچتے نا، کتنا کھینچتے ہیں حرف مدہ کو بولیں آپ لوگ؟ جی ہاں، 1 الف کے. تو اسی کو ہی اسی طریقے سے سی کو کھینچنا ہے 4 الف کے برابر. ٹھیک ہے، سیئت، سو. ٹھیک ہے، پھر سے ایک بار پڑھوں گی میں بھی. یہ جو کلاسز ہیں اس میں ایکسپلینیشن ہے، اس میں باتیں زیادہ ہوتی ہے، سمجھایا زیادہ جاتا ہے اور پڑھایا مطلب پڑھتی کم ہوں میں. دوسرے کلاسز میں آپ کو صرف ریڈنگ ملیں گے، وہاں پر آپ سن سکتے ہیں آرام سے. ٹھیک ہے، یہ سمجھنے کے لیے ہے، آپ کو جواب دینا ہے. اس میں ضرور کامنٹس میں آپ کو قاعدے کے نام ضرور بتانا ہے، چاہے آپ کی انگلش لینگویج ہے یا اردو میں جواب دے سکتے، جو بھی آپ کے دل کرے، مگر ضرور جواب دیں آپ. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاء سیئت، سوء. جیم الف زبر جا، حمزہ زبر آ، جاء. سین یا زیر سی، حمزہ تا زبر ات، سیئت. یہ کون سا قاعدہ ہے؟ سی. بتانا ہے آپ کو کون سا قاعدہ ہے. یہ حرف مدہ اور 2 قاعدے ہیں اس میں، ایک ہے حرف مدہ، دوسرا ہے مد متصل. ٹھیک ہے، سو.
اس میں آپ لوگ بتائیں، کامنٹس میں لکھیں کہ کون سا قاعدہ ہے. سوء مد منفصل جسے ہم 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. فی امرنا، فی امرنا، لا اقسم، لا اقسم، قالوا انا، قالوا انا. ٹھیک ہے. تو یہ جو قاعدہ ہے یہ کون سا قاعدہ ہے؟ یہ ہے مد منفصل. کیوں مد منفصل ہے یہ؟ کیونکہ حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے ورڈ میں آ رہا، اسی لیے یہ کیا ہے؟ یہ مد منفصل. ٹھیک ہے. مد منفصل کو کتنا کھینچنا ہے؟ جی ہاں، 2 الف کے برابر. فا یا زیر فی، حمزہ میم زبر ام، فی ام، را زیر ری، فی امری، نون الف زبر نا، فی امرنا، لام الف زبر لا، حمزہ قاف پیش اق، لا اق، سین زیر سی، لا اقسی، میم پیش مو، لا اقسم. آپ کو یہ لام کا بھی جواب کامنٹس میں دینا ہے آپ کو، یہ اور یہ. ٹھیک ہے. قاف الف زبر قا، لام و پیش لو، قالو، حمزہ نون زیر ان، نون الف زبر نا، اننا. یہ ہے مد لازم. ٹھیک ہے. حرف مدہ کے بعد جزم مارا تو کون سا قاعدہ بنا یہ مد کا؟ مد لازم، جس کو ہم 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. حمزہ لام کھڑا زبر آل، حمزہ لام کھڑا زبر آل. ملانا ہے، ملاتے وقت ہم کھینچتے نہیں، مگر مد آنے کی وجہ سے ہم کیا کریں گے؟ اس کو کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. حمزہ لام کھڑا زبر آل، حمزہ کھڑا زبر آ، آل آ، نون زبر نا، آل آنا. کیسا پڑھیں گے اس کو؟ آل آنا. ہا جیم زبر حاج، ہا الف جیم زبر ہا جیسا نہیں پڑھیں گے، اس کو الف کو چھوڑ دیں گے ہم. ٹھیک ہے. ہا جیم زبر حاج، جیم و پیش جو، حاجو، کاف زبر کا، حاجو کا. ٹھیک ہے. جب ملانا ہے تو ہم اس کو یہ سائلنٹ ہوگا اس میں. ٹھیک ہے. تو کون سا قاعدہ ہے یہاں پہ؟ حاج، حج ہوتا اگر مد نہیں ہے، اگر نہ ہو تو. مد آنے کی وجہ سے ہم کیسا پڑھیں گے؟ اس کو ملا کر کھینچیں گے. ٹھیک ہے. ہا جیم زبر حج ہے، مد آنے کی وجہ سے ہم اس کو کیسا پڑھیں گے؟ ہجوں میں بھی حاج، جیم و پیش جو، حاجو، کاف زبر کا، حاجو کا. ٹھیک ہے. وہ صاد زبر وہ صاد زبر وس. یہ کون سا قاعدہ ہے؟ آپ کو میں پچھلے قاعدے بتا چکی ہوں، آپ کو جواب دینا ہے. جو بھی کلاسز دیکھ رہے ہیں، جن کو بھی دلچسپی ہے پڑھنے میں، قاعدے سیکھنے میں، وہ ضرور آپ لوگ جواب دیں تاکہ آپ کو قاعدے یاد ہو جائیں. ٹھیک ہے. اس کا جواب دیں یہ کون سا قاعدہ ہے، قمری ہے کہ شمسی ہے. ٹھیک ہے. وہ صاد زبر وس، صاد فا زبر صاف. دیکھیں وہ صاد زبر وس، اس کو نہیں کھینچنا ہے، نہیں کھینچ رہے. میں کیوں نہیں کھینچ رہی ہوں؟ کیونکہ مد یہاں پر نہیں ہے، مد یہاں ہے تو میں اس کو کھینچوں گی. ٹھیک ہے. میں نہیں، اس کو کھینچنا چاہیے، یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے. وہ صاد زبر وس، صاد فا زبر صاف، وصاف، فا کھڑا زبر فا، وصاف، تا زیر تی، وصافاتی. ٹھیک ہے. تو تھوڑے بچے جو ہیں میرے پاس پڑھنے آتے تو بچے کنفیوز ہو جاتے کہ مد ہے ہم اس کو ملا رہے تو کیا وہ صاد زبر واس پڑھنا کہ نہیں، اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. صاد کو پڑھنا ہے کیونکہ صاد پر مد ہے تو ہمیں صاد کو پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. حرف مد میں کتنے قاعدے ہیں؟ آپ نمبر میں جواب دیں ضرور اپنا. ٹھیک ہے. کون سے قاعدے ہیں؟ اگر ہو سکے تو ان کے نام بھی لکھیں، یا ہو سکے تو کتنا کھینچنا ہے آپ 1 2 3 کے ذریعے بھی آپ بتا سکتے. ٹھیک ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 19 مد کا بیان. جاء سیئت سوء فی امرنا لا اقسم قالوا انا الآن حاجوک والصافات. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ اس کو اچھے سے یاد کر لیں قاعدوں کو، اور پیچھے کے جو ریویژن کلاسز میں روز ڈے بائی ڈے ڈال رہی ہیں تو اپلوڈ کریں، اس کو بھی ضرور پڑھیں آپ ہو سکے تو. جن کے پاس ٹائم نہیں ہے ان کے لیے میں وہ کلاسز ڈال رہی ہوں تاکہ وہ سن کر بھی یاد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ضرور کوشش کریں جب تک کہ آپ کا یہ قاعدہ مکمل نہیں ہوتا تو آپ پچھلے جو اسباق ہیں ان کو ضرور پڑھا کریں. ٹھیک ہے، اور قاعدے کو سمجھتے رہیں کہ کون سا قاعدہ کون سے حروف میں ہے. ٹھیک ہے، آج کے اس سبق میں میرا سوال ہے یہ سو او میں کون سے قاعدے ہیں اور لا اقسمو میں. آپ کو 2 قاعدے بتانا ہے، اس میں ایک بیس قاعدہ ہے اور ایک مد کا قاعدہ ہے. اس میں کون سا قاعدہ ہے؟ اگر آپ نام نہیں بتا سکتے تو آپ الف بھی بتا سکتے ہیں، یعنی 2 الف، 1 الف، 3 الف، اس طریقے سے بھی. ٹھیک ہے، تو اور یہ قاعدہ ہے، یہ کون سا قاعدہ ہے؟ کیا قمری ہے یا شمسی ہے؟ تو اس کا بھی جواب ضرور دیں. تو آج کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.